ڈسٹرکٹ کلات میں بارشوں کا جو ہے ابھی 5واں سپیل جو ہے وہ چل رہا ہے. کل سے ابھی تک 5 سپیل آئے ہیں. مانسون کا جو سیزن تھا ہمارا وہ 3 جولائی سے سٹارٹ ہوا. 3 جولائی کو پہلا سپیل آیا جس میں ہمارے ڈسٹرکٹ کو اتنا افیکٹ نہیں کیا. ہلکا پلکا جو ہے کہیں پہ کراپس وغیرہ ڈیمیج ہوئے. پھر جب دوسرا سپیل آیا ہمارے پاس، دوسرے سپیل میں پھر یہ تھا کہ ہمارے مختلف روڈز جو تھے وہ بلاک ہوئے، ساتھ ہی ساتھ مزید فصلات کا اور ایگریکلچر کا جو نقصان تھا وہ ہمارے پاس رپورٹ ہوا. اسی طرح پھر تیسرا سپیل آیا، چوتھا، اور ابھی 5واں سپیل جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے. ابھی محکمہ موسمیات کے حساب سے جو یہ سپیل ہے یہ 24 تاریخ سے لے کر 26 تاریخ تک چلے گا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کم ہو جائے گا. ابھی تک اتنے سپیلز میں جو ہمارے پاس ڈیمیجز ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ کلات کے اندر، اس میں 2 اموات ہوئی ہیں. ایک کلات کا باشندہ اور ایک ڈسٹرکٹ مستونگ کا باشندہ تھا جو کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں جس کی موت واقع ہوئی. اس کے علاوہ نقصانات میں مختلف یونین کاؤنسلز میں گھروں کے نقصانات رپورٹ ہوئے ہیں. فصلات کا تو بہت زیادہ، ایگریکلچر سے ریلیٹڈ سولر پلیٹس، ٹیوب ویلز، ان کے جو ہے وہ نقصانات ہوئے ہیں. تو مینلی جو ہمارے ڈیمیجز جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ ایگریکلچر اور فصلات کے ہیں. باقی جو ہے اس کے علاوہ روڈ انفراسٹرکچر، کافی جگہوں پہ پکی سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، کاز ویز ہمارے ٹوٹ گئے ہیں. کافی ساری جگہوں پہ جو کچی سڑکیں ہیں وہ تو بالکل ہی بند ہو جاتے ہیں فلیش فلڈس کی وجہ سے، اور اس کے بعد ہم اس پہ کام کرتے ہیں ان کو بحال کرنے کا. سکولز ہمارے پاس کوئی 12-13 سکولز جو ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوئے ہیں پورے ڈسٹرکٹ کے اندر ان بارشوں کے دوران. ڈیمز ہمارے پاس جو ہیں تقریباً 30 کے قریب ڈیمز ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں، اور تقریباً پورے ڈیمز ہمارے بھر چکے ہیں. تقریباً 13-14 ڈیمز ایسے تھے کہ جن کا سپل وے بھی آپریٹ ہوا ہے ریسنٹ بارشوں میں. اس دوران جتنی بارشیں ہمارے پاس ہوئی ہیں یہ 5 سپیلز میں، اس میں سب سے جو زیادہ ہیوی جو بارشیں ہوئی ہیں وہ ہمارے پاس ہوئی ہیں 3 دن پہلے، جس میں پورا ڈسٹرکٹ ہمارا جو ہے وہ زیر آب آ گیا تھا. کلات سے لیتے ہوئے یہ پانی جو ہے سکلکو سے، کپوتو سے، کلات کے مختلف ایریاز، بینچا وغیرہ اور جو دشت گوران ہے، یہ سارا پانی اکٹھا ہوا اور یہ پھر جو ہمارے ڈسٹرکٹ کا ایک ندی ہے فیمس مٹی ندی کے نام سے، اس میں سے ہوتا ہوا ڈسٹرکٹ مستونگ کی طرف یہ پانی سارا چلا گیا. اس دوران چھپر یوسی ہمارا ہے کہ جہاں پہ کچے مکانات بہت سارے وہ زیر آب آئے. فوری طور پہ جو ہم نے کام کیا ریلیف کا اور ریسکیو کا کہ ہماری لیویز کی ٹیمیں گئیں، لوگوں کو ریسکیو کیا، ان کو پھر ہم نے ٹینٹس پرووائڈ کیے اور ان کو سیف مقام پہ شفٹ کیا. اسی دوران جو ہے جو علاقے زیر آب آئے تھے وہاں پہ کافی سارے ٹیوب ویلز بھی ڈسٹروائے ہوئے اور کافی گھروں کو بھی نقصان ہوا. تو یہ اب تک کے ہمارے جو ڈیمیجز تھے ان کی بات چیت تھی. ریلیف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کہ جب سے پہلا سپیل آیا تو ریلیف ایکٹیویٹیز ہمارے ڈسٹرکٹ میں سٹارٹ ہوئی تھیں. فوراً ہی جو ہے جو سپیل ہمارے ڈسٹرکٹ میں آیا، ظاہر سی بات ہے پورے صوبے میں جو ہے پہلا سپیل آیا اور پی ڈی اے میں بھی ایکٹیو ہوا، ریلیف آئٹمز ہمارے پاس آئے اور ہماری ریلیف ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ سٹارٹ ہوئیں. ریلیف ایکٹیویٹیز میں جو ہمارا ڈسٹرکٹ کلات ہے اس میں ہمارا جو فوکس رہا ہے کنیکٹیویٹی کو بحال کرنا، کہ جو ہمارے دور دراز اور پہاڑوں میں علاقے ہیں ان کا جو روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے شہر سے. تو ہمارا فوکس رہا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کنیکٹیویٹی کو بحال کریں اور جہاں پہ لوگوں کے گھروں کا نقصان ہوا تھا وہاں تک پہنچیں، ان کو ٹینٹ، راشن اور دیگر جو ہمارے ریلیف کے آئٹمز تھے وہ ان تک پرووائڈ کریں. تو جو دوسرا اور تیسرا سپیل تھا، جس طرح سے میں نے کہا کہ روڈ انفراسٹرکچر ہمارا اسپیشلی تحصیل کلات جہاں پہ پہاڑی علاقے اور آبادیاں زیادہ ہیں، وہ تمام علاقے یو سی مامتاوا، یو سی نچارا، یو سی پندران، یو سی نیمر، گز، جوہان، نرموک، یہ سارے یو سیز ہمارے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. لیکن الحمدللہ ایک ہفتے کے اندر ہم نے اپنی مشینری لگا کے یہ سارے علاقے کنیکٹیویٹی ہم نے بحال کر دی تھی.
لیکن اس کے بعد دوبارہ جو چوتھا اسپیل آیا، اس اسپیل کے بعد دوبارہ ہماری یہ ڈسکنیکٹیوٹی بن گئی، یہ سارے راستے دوبارہ سے بلاک ہو گئے. اگین مشینری ہم نے موبلائز کی ہوئی ہے، دوبارہ سے ہم نے ان سڑکوں پہ کام سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور ابھی تک جو ہم نے راستے کھولے ہیں وہ ہم نیمر تک پہنچ چکے ہیں. ہم نے نچارہ کلیئر کیا ہے، ہم نے جو ہے پندران، امیری، لیڈ، جوہان تک یہ راستے ہمارے کھل گئے ہیں. مزید جو ہمارا کام چل رہا ہے کنیکٹیوٹی کا، اس میں ہمارا یو سی گزگ ہے، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، اور ہم ہوپ فل ہیں کہ ایک دو دن میں ہم وہ بحال کر دیں کنیکٹیوٹی کو. ساتھ ہی ساتھ میڈیکل کیمپس لگے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ میں، مختلف علاقوں میں اس دوران 9 میڈیکل کیمپس لگے ہیں، جس میں تقریباً 2000 پیشنٹس کو دیکھا گیا ہے اور دوائیاں فراہم کی گئی ہیں. میڈیکل کیمپس کے ساتھ ساتھ ویٹرنری کیمپس بھی ہمارے لگے ہیں. 12 کے قریب ویٹرنری کیمپس ابھی تک اس فلڈ کے بعد لگے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ میں، اور لگ بھگ 56,000 کے قریب جو ہے جانوروں کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ روڈز انفراسٹرکچر کی بحالی اور ریلیف آئٹمز پہنچانے کے علاوہ جو ہم نے ریلیف کا کام کیا ہے، اس میں ہمارا اسٹرینتھننگ آف ڈیمز ہے. کچھ ڈیمز ہمارے ایسے جو رپورٹ ہوئے جو کہ اوور فلو کرنے کا خطرہ تھا، تو فوراً سے ہم نے ایم ایم ڈی کی مشینری وہاں پہ شفٹ کرائی، اور وہاں پہ ہم نے بند بنوائے کہ اگر وہ فلو کر جاتا ہے تو کوئی پانی کا رستہ موڑنے کے لیے، آبادیوں کو بچانے کے لیے پانی کو ہم نے رستے دیے. کچھ جگہوں پہ ہم نے جو ہے وہ ڈیم کی ہائٹ بڑھانے کے لیے اور ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ڈمپرز، ایکسکیویٹرز اور ڈوزرز بھی یوز کیے ہیں. تو ابھی تک کی یہ صورتحال ہے. مزید ابھی 1-2 دن بارشیں چلیں گی اور ہماری ریلیف ایکٹیویٹیز بھی ساتھ ہوں گی. اگلا جو پھر ہمارا فیز ہوگا وہ ہوگا ڈیمیج اسسمنٹ کا، کہ جب یہ بارشیں رک گئیں، ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہماری کمپلیٹ، راستے ہمارے سارے بحال، لوگ ہمارے سارے ریسکیو، تو پھر نیکسٹ سٹیپ جو ہمارا ہوگا وہ ڈیمیج اسسمنٹ کا ہوگا. اس میں جو ہے ہماری ایک کمیٹی بنائی گئی ہے پی ڈی ایم اے کی طرف سے. وہ کمیٹی جو ہے وہ پورے علاقے کی ایک ڈیمیج اسسمنٹ کرے گی کہ کون کون سے علاقے میں کس کس نوعیت کا نقصان ہوا ہے، اور پھر ایک ڈیٹیل رپورٹ بنا کے ہم پی ڈی ایم اے کے ساتھ وہ شیئر